اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کینی اور میرا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کلیسیائی کیلنڈر کے اعتبار سے تیسرا عام اتوار ہے، اور دیکھیں یہ جو عام اتوار ہیں، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ عام اتوار پتہ نہیں کیوں کلیسیا نے ان کا نام عام اتوار رکھا ہے۔ شاید اس لیے کہ اس میں کوئی خاص ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی جس کا جیسے روزوں کے اعتبار سے یا کوئی اور ایسی مقدس عید نہیں ہوتی، اس لیے اس کو عام کہتے ہیں۔ لیکن میں تو ان عام اتواروں کو ہمیشہ بہت ہی خاص سمجھتا ہوں، اور خصوصاً آج کا جو اتوار ہے، یہ تیسرا عام اتوار، اس پہ ہم ابھی بات کریں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا عام ہے۔ تو پہلے آپ اپنی بائبلز لے آئیں تاکہ ہم جو تلاوتیں ہیں ان کو طے کریں، اور پھر ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ آج کی تلاوتیں کچھ تھوڑی آڑی ٹیڑھی ہیں۔ آڑی ٹیڑھی اس اعتبار سے کہ پاک ماں کلیسیا ہمیشہ جب ہمیں ہر اتوار کی جو تلاوتیں دیتی بڑے دھیان سے، اور وہ کوئی اس میں فضول تو میں نہیں کہوں گا، یعنی اس میں ایسی کوئی غیر ضروری چیز نہ ہو جس کا تعلق آج کے اتوار کے جو موضوعات ہیں ان سے ہٹ کے ہو۔ تو پہلی تلاوت ہے نہمیہ نبی کی کتاب، نہمیہ کی کتاب، اس کا 8واں باب۔ اب میں تو اسے پہلی سے 10ویں تک چاہتا ہوں کہ آپ پڑھیں، لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ اس کے 8واں باب دوسری اور چوتھی آیت، 5ویں اور 6ٹھی آیت، 8ویں اور 10ویں آیت۔ لیکن میرے اعتبار سے یہی ہے کہ آپ پہلی آیت سے لے کے اسے 10ویں آیت تک ضرور پڑھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ بڑی دلچسپ کتاب ہے یہ۔ زبور ہے 19واں، ہم بچپن سے وہ گاتے آئے ہیں، آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے، یہ 19واں زبور اسی کے مطابق ہے۔ اور دوسری تلاوت ہے پہلا کرنتھیوں، پولوس رسول کا خط کرنتھیوں کے نام، پہلا خط، اس کا 12واں باب، 12ویں آیت سے لے کے 30ویں آیت تک، 12ویں آیت سے لے کے 30ویں، تو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ وہ تلاوت ہے، اور سارے جسمانی اعضاء کے بارے میں، اور کس طرح اس کو کلیسیا کے ساتھ جوڑا ہے پولوس رسول نے، اور کس طرح کلیسیا خدا کا بدن اور ہم سب یسوع کے بدن کے حصے ہیں، کلیسیا کے حصے۔ اور آج کی انجیل جلیل جو ہے وہ خاص طور پہ مقدس لوکا کی انجیل، اس میں 2 حصے ہیں اس انجیل کے۔ پہلا حصہ پہلے باب میں، اس کا یعنی پہلا باب، پہلی سے چوتھی آیت، اور اس کے بعد دوسرا حصہ ہے اس کا چوتھا باب اور اس کی 14 سے 21ویں آیت تک۔ تو آئیے پہلے ہم پڑھیں اور پھر ہم اس پہ سوچ بچار کریں گے، اور دیکھیں گے کہ خداوند کا روح ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے۔ اس میں لکھا ہے، چونکہ اکثروں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان باتوں کو جو باترتیب بیان کریں جو ہمارے درمیان واقع ہوئیں، جس طرح کہ انہوں نے ہم سے روایت کی، جو شروع ہی سے خود شاہد اور کلام کے خادم رہے۔ اس لیے اے معزز توفیلس، میں نے بھی مناسب سمجھا کہ سب کچھ شروع ہی سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے باترتیب تیری خدمت میں تحریر کروں، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم حاصل کی ہے تو ان کی پختگی معلوم کر لے۔ اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ چوتھے باب کی ہم 14ویں آیت سے 21ویں آیت تک ہم اسے پڑھیں گے۔ اور یسوع روح کی قوت سے جلیل کو لوٹا،
اور آس پاس کے سارے علاقے میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور سب اس کی تعریف کرتے رہے۔ پھر وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے مطابق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور اشعیاء نبی کا طومار اسے دیا گیا۔ جب اس نے طومار کھولا تو وہ مقام پایا جہاں یہ لکھا تھا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اسی لیے اس نے مجھے مسح کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی، اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ اور وہ طومار لپیٹ کر خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جو عبادت خانے میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی۔ تب وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا۔ اور سب نے اس پر گواہی دی، اور شفقت کی ان باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھی تعجب کر کے کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیے، جیسے میں نے کہا تھا کہ اس کا پہلا حصہ انجیل کا جو ہے وہ بالکل اس کا ابتدائی حصہ ہے۔ تھوڑا سا میں بتا دوں کہ یہ جو جس کے بارے میں لوکا نے لکھا ہے، اس کا نام اس نے لیا ہے، پتہ نہیں یہ اس کا نام ہے یا یہ اس کا اعزاز ہے یا کوئی اس کا لقب ہے، یا میں نہیں جانتا، اور اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کی بات چیت بھی ہے، لیکن اس کا یہ جو تاؤفیلیوس جو ہے، اس کا مطلب ہے خدا کا چہیتا، خدا کا دوست۔ اب یہ اس کا نام ہے یا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک بات اس سے صاف پتہ لگتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو کافی معزز ہے معاشرے میں، اور وہ یسوع کی تعلیم، یہ تو لوکا جو ہے نا، یہ بعد میں آیا، یسوع کی آسمان پہ جانے کے بعد یہ نمودار ہوتا ہے، اس سے پہلے تو یہ نہیں تھا۔ تو یہ جو تاؤفلیوس ہے، یہ پہلے سے ہی، اس سے پہلے وہ یسوع کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہا تھا، اس کی تعلیم کو جاننا چاہ رہا تھا، اس نے کچھ سیکھا ہوا تھا اور وہ سیکھ رہا تھا۔ شاید وہ، آپ کہہ سکتے ہیں، وہ متلاشی تھا جو مسیحی ہونا چاہتا تھا، اور یہ لوکا نے اسی کے بارے میں یہ پوری انجیل کی جو تفصیل ہے، یہ غالباً کہا جاتا ہے کہ یہ اس نے اسی کے لیے بڑی تفصیل سے، ترتیب سے سب کچھ لکھا، کیونکہ لوکا خود جو تھا یہ ایک ڈاکٹر تھا، ایک حکیم تھا، تو یہ اپنی عادت سے مجبور بھی بڑی تفصیل سے ہر چیز کو اور بڑے سلیقے سے اور ترتیب سے لکھتا تھا، اور اس کا حساب یا اس کا ریکارڈ رکھتا تھا۔ اور یہ انجیلوں کے بارے میں بھی اس میں جو سب سے بڑی جس چیز پہ لوکا کا زور ہے اس انجیل پہ، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یسوع کے پاس الہی قوت بھی ہے، وہ الوہیت بھی ہے، اور وہ انسان بھی ہے۔ وہ انسانوں کی طرح سب کچھ سہ رہا ہے، ساری چیزیں برداشت بھی کر رہا ہے، ویسے سہ بھی، دکھ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور وہ احساس بھی ہے، وہ رحم، ترس، وہ سب چیزیں اس میں ہیں، اور اس کے ساتھ اس میں وہ الہی قوت ہے، وہ الوہیت ہے اس میں، کہ وہ خدا اور انسان بیک وقت وہ دونوں چیزیں سامنے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ تو تھا یسوع کے بارے میں جو لوکا نے کہا، لوکا نے لکھا۔ اب یہ جو آج کی ہم انجیل کا جو ہم نے جو اقتباس پڑھا ہے ابھی تھوڑا سا، ہم نے اس سے پہلے دیکھیں یسوع نے، یا جس طریقے سے بھی روح القدس نے یسوع کو اس دنیا پہ کیسے ظاہر کیا ہے، اس کا اظہار کیسے، اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے، کہاں سے؟ پہلے تو وہ
صرف صحیفوں میں تھا. لکھا گیا، بہت کچھ لکھا گیا کہ المسیح اور ابن داؤد اور یہ ساری جو یہ القابات ہیں اور یہ جو نام ہیں یہ ہمیں ملتے ہیں پرانے عہد نامے میں. یہ صرف کتابوں میں ملتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فرشتہ آتا ہے مریم کے پاس اور مریم کو یسوع کی پیدائش کی خوشخبری دے کے یا اس کی وہ خبر دے کے اور اس کو مبارک کہہ کے وہ چلا جاتا ہے اور یسوع پیدا ہوتا ہے. یہ ہمیں پتہ لگتا ہے. پھر یسوع پیدا ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، گیت گاتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ مجوسی آتے ہیں، وہ بادشاہ آتے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کو سجدہ کرنے کے لیے. یہ یسوع کا وہاں بھی ظہور ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ ہیرودیس یسوع کو مارنا چاہتا ہے اور یسوع جو ہے وہ مقدس یوسف کو جیسے فرشتے نے ہدایت کی تھی وہ مریم اور یسوع کو لے کے ملک مصر بھاگ جاتا ہے. وہاں یہ جس تکلیف میں جیسے بھی رہتے ہیں وہ اپنی جگہ، اور جب ہیرودیس مر جاتا ہے تو یہ واپس آتے ہیں. اب یہ جب واپس آتے ہیں تو یہ دیکھیں وہ بیت لحم میں پیدا ہوا. یسوع بیت لحم کا رہنے والا نہیں تھا. اصل میں مریم اور یوسف جو تھے یہ ناصرت کے تھے. یہ اس گلیل کے اس علاقے ہی کے رہنے والے تھے. چنانچہ یہ واپس جب مصر سے آتے ہیں تو یہ ناصرت میں جا کے اپنی سکونت اختیار کرتے ہیں اور یسوع وہیں پرورش پاتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ وہاں یہ 30 سال یسوع رہتا ہے. کیسے رہتا ہے کیا، لیکن ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ یہ یوسف بڑھئی جو لکڑی کا کام کرتا تھا، جو ترکھان تھا پیشے کے اعتبار سے، وہی ظاہر ہے کہ وہی پیشہ یسوع نے بھی سیکھا ہوگا اور یسوع نے لیکن یسوع نے اس کے ساتھ، کیونکہ یہ یہودی معاشرے کی بڑی ایک سخت قسم کی ایک شرط ہے کہ ہر نوجوان کا 12 سال کی عمر تک تمام صحیفوں سے اور جو صحائف انبیاء اور جو پرانے عہد نامے کی کتب ہیں ان سب سے وہ پوری طرح ازبر ہوتا ہے، واقف ہوتا ہے، جانتا ہے ان کو. اور یسوع نے بھی وہ تعلیم حاصل کی. پھر 30 برس کے بعد ہمیں اس وقت سے لے کے صرف ہمیں اس وقت پتہ لگتا ہے کہ جب وہ 12 سال کا تھا تو وہ ہیکل میں بزرگوں کے ساتھ عالم اور فاضلوں کے ساتھ بڑے پڑھے لکھوں کے ساتھ وہ بحث مباحثہ کر رہا تھا، گفتگو کر رہا ہوتا ہے. اور ایک ہمیں وہ یسوع کا وہ ظاہر ہوتا ہے اور بس اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ 28 جو اس کے بعد کا جو عرصہ ہے 18 برس کا اس نے کیسے کہاں گزارا ہے. پھر اچانک ہمیں جب یوحنا بپتسمہ دینے والا ظاہر ہوتا ہے تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یسوع وہاں پہ آتا ہے اور آ کے بپتسمہ لیتا ہے اور یہ اس کا وہاں پہ ظہور ہے. اور جب وہ بپتسمہ لیتا ہے تو آسمان کھل جاتا ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے اور روح القدس جو ہے کبوتر کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور وہ آواز کہتی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اور وہاں پہ اب یہ جو بات ہے، یہ آواز ہے، یہ سنی ہوگی سب نے، جس نے اب لوکا نے جہاں سے لے کے یہ لکھا ہے اس نے اپنے پاس سے تو نہیں لکھا. ہم نے باقی انجیلوں میں بھی پڑھا ہے کہ ایسے ہے. چنانچہ یہ بات سب کو، یہ آواز سب کو سنائی تھی اور یقیناً یہ یسوع جو بپتسمہ کے وقت جس کو کہا گیا کہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، تو یہ واقعی اس کا بیٹا ہی ہے. اب یہاں سے جب بپتسمہ لیتا ہے یسوع تو وہ واپس آتا ہے اپنے گلیل میں اور وہاں کے مختلف علاقوں میں ان کی مختلف عبادت خانوں میں وہ تعلیم دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ معجزے بھی کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ لوکا کی انجیل میں وہ جو پہلا معجزہ جو پچھلے اتوار مجھے آپ کو بتانا تھا، جس پہ ہم نے بات کرنی تھی، جب یسوع نے پانی کو مے میں تبدیل کیا تھا، وہ بڑا اہم معجزہ ہے ہماری کلیسیائی تعلیم کے اعتبار سے. لیکن افسوس کہ میں اس کو مکمل پورا نہیں کر سکتا. کسی وقت ہم کریں گے اس کو. بہرحال اس معجزے کا
ہمیں کہیں ذکر نہیں ملتا، لیکن یہ ہے کہ یقیناً جب یسوع عبادت خانوں میں تعلیم دیتا ہوگا تو وہ ضرور معجزے بھی کرتا ہوگا۔ اب یہ کرتا کرتا کافی عرصے کے بعد اپنے شہر ناصرت میں پہنچتا ہے، اور جب یہ ناصرت میں پہنچتا ہے اور وہ سبت کا دن ہے اور یہ سیدھا عبادت خانے میں جاتا ہے، تو اب وہ لوگ دیکھیں کہ آخر اس کی شہرت ضرور پہنچ گئی ہوگی وہاں تک، لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ کوئی بڑا شخص ہے جو بہت علم رکھتا ہے، اور جیسے ہی یہ وہاں آیا تو اس کو انہوں نے وہ جو کتاب تھی، جو تمار تھا، یشایا نبی کا، یشایا کا تمار، اس کو تھمایا کہ آپ پڑھیں۔ اور یہ کوئی ایسے اچانک نہیں ہوا، آخرکار اس کی کوئی وجہ ہوگی، یسوع کا کچھ نام ہوگا، کچھ شہرت ہوگی جس وجہ سے وہ ہر کسی کو تو نہیں دیتے تھے پڑھنے کے لیے، وہ تو مخصوص لوگ ہوتے تھے۔ اینی وے، یہ جب انہوں نے اس کو دیا تو اس نے جب وہ تمار کھولا، تو اس تمار میں جب کھولا تو ہم نے جو بھی پڑھی ہے نا تلاوت، یہ 61واں باب ہے غالباً عشایا کا، تو اس میں یہ اس طرح تحریر ہے کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے مسا کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی اور کچھ لوگوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ یہ پڑھ کے یسوع، اور وہ تومار لپیٹ کے اس نے اس خادم کو دیا، اور خود یہ بیٹھ کر سب اس کے اوپر، ان کی نظریں جمی ہوئی تھی اس پہ۔ اب یہ جو جملہ ہے نا، اور ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی، کیوں لگی تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ کچھ کہے اس کے بارے میں، یا ان کو علم تھا کہ یہ چونکہ باہر بھی بہت باتیں اس سے پہلے دوسرے علاقوں میں کر کے آیا ہے، تو یہاں بھی یہ بات کہے۔ اور جب اس نے کہا، اور جو اس نے کہا، تو جتنے وہ وہاں بیٹھے تھے، دیکھیں یہ ہے یہودیوں کی بڑی ایک، جسے وہ کہتے ہیں کہ ایک طاقتور چیز ہے ان کی کمیونٹی میں، کہ وہ اپنے مذہب سے بہت زیادہ واقف ہیں۔ وہ اپنی زبان میں انہوں نے اس کو پڑھا ہے، اور ان کی روایتوں کو، اور بڑی شدت سے وہ اس کو مانتے ہیں اور ان کو پورا کرتے ہیں۔ وہ سب جانتے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اور یسوع نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا ہے۔ اب وہ نوشتہ کیا تھا؟ وہ نوشتہ تو المسیح کے بارے میں تھا کہ روح خداوند مجھ پہ ہے۔ اب روح خداوند تو اس پہ نازل ہوا جب وہ بپتسمہ لے رہا تھا۔ اب یہ دیکھیں کتنا اس نے جو حوالہ نکالا ہے اس تمار میں سے، وہ ایسے ہی نہیں، وہ سب بتا رہا ہے کہ تم نے سب کچھ وہ پڑھا، یسوع میری پیدائش کے بارے میں، اور وہ تمام جو پیشن گوئیاں ہوئیں اور جو شہادتیں وہاں پہ دی گئیں، آیتیں جو دی گئیں، وہ سب وہاں موجود ہیں۔ اور اب دیکھو کہ وہ جو تمام پیشن گوئیاں تھیں، آج اس وقت تمہارے سامنے پوری ہوئی۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا، اور وہ سب جانتے تھے کہ اس نے کیا کہا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ میں المسیح ہوں، اور بس اس پہ وہ بھڑک اٹھے، کہنے لگے تو ہم جانتے ہیں تجھے کون ہے۔ اور اس نے پھر جو باقی کی، یہاں تک کہ وہ اتنے سیخ پا ہوتے ہیں کہ وہ اس کو پہاڑی کی چوٹی پہ لے جا کے اسے سر کے بل گرانا چاہتے ہیں تاکہ اس کو جان سے مار دیں۔ اب یہ نوٹ کیجئے خاص بات، کہ یہ ہے یسوع نے جب اپنی زندگی کا اظہار کیا کہ وہ کون ہے، اس وقت سے لے کے، بلکہ اس کی پیدائش سے لے کے، یہ اختلافات جو تھے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور یسوع کو وہ قبول نہیں کرتے اتنی آسانی سے۔ وہ قبول کرنا کیا، وہ تو یہ سننا بھی نہیں چاہتے تھے۔ وہ تو جانتے تھے یہ تو بڑھئی کا بیٹا ہے، یہ یوسف بڑھئی کا بیٹا ہے، یہ المسیح کہتا ہے، یہ تو بلاسفیمی ہے، یہ تو بالکل توہین ہے اللہ کی اور تمام خدا کی، اور تمام جو صحیفے لکھے ہوئے ہیں ان کی توہین ہے، اور اس لیے یہ قابل، یہ اس کو قتل کیا جانا چاہیے۔ اس دن سے ہی یہ قتل کا سلسلہ
یسوع کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کو اب یہ قتل جو ہے، یہ قتل وہ قتل کہتے ہیں، وہ قتل کرتے ہیں اسے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس نے قربانی دی ہمارے، وہ اس برے نے، اس سچے پاک صاف برے نے قربانی دی۔ اور وہ اب دیکھیے اس کے ساتھ ہی مسیحت بھی بڑے زور و شور کے ساتھ جب یہ سب کچھ چلتا ہے سلسلہ، اور یہی ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہمارے رسول تھے وہ اپنی جانیں دے کے انہوں نے کلیسیا کو قائم کیا، کلیسیا کو بنایا، اور دور دور جگہوں پہ، دور دور علاقوں میں وہ گئے اور انہوں نے جا کے منادی کی اور خوشخبری۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ خوشخبری، یہ قیدی، اندھے، یہ کچلے ہوئے، یہ لوگ، ہم شاید بہت اس میں سمجھتے ہیں کہ یہ لفظی اعتبار سے جو کچھ یہ دیا گیا ہے کہ اسی طرح تھے، یہ ضروری نہیں کہ یہ کچلے ہوئے اور اندھے اور قیدی اور مسکین، یہ امیروں میں بھی، امیروں میں بھی جو بڑے امیر ہوتے ہیں وہ بھی بہت دکھی لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے، ان کو خوشخبری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ وہ دکھی ہوتے ہیں، دیکھیں ان کا سب سے بڑا دکھ جو ہوتا ہے، ہم یقین رکھتے ہیں محبت پہ، ہم یقین رکھتے ہیں ایمان پہ، امید پہ اور محبت پہ، اور یسوع یہ تینوں چیزیں لے کے آیا، اور اس نے ہمیں ایمان دیا، اس نے ہمیں امید دی، اور اس نے ہمیں محبت دی، اور اس وجہ سے ہم خدا کے ساتھ، اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی اس محبت نے تو ہمیں زندگی دی، اور وہ جو زندگی تھی جس سے کہ موت ہم سمجھتے تھے کہ یہ آخر ہے اور سب کچھ وغیرہ وغیرہ، اس نے ہمیں بتایا کہ نہیں، یہ ایسے نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد تم میرے ساتھ رہو گے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اور یہ چیز یہودیوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی، اور وہ تو یہ ماننے کے لیے تیار، کیونکہ وہ تو دیکھیں المسیح کا جو وجود ہے اور المسیح کا آنا اور المسیح، ان کے لیے تو وہ اس کی حیثیت ہی کچھ اور ہے، اس کا آغاز ہی کچھ اور، وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ کوئی بڑا شہنشاہ ہوگا، کسی بڑے گھرانے میں ہوگا اور وغیرہ وغیرہ، وہ جو ان کی امیجنیشن تھی، جو ان کی سوچ تھی، اس کے مطابق اس کو سوچ، وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ یوسف بڑھئی کے ہاں المسیح پیدا ہو جائے گا، اور یہ بات ان کی سمجھ سے بہت باہر تھی، اور یہی سارا دکھ ہے۔ اب یہ جو ہمیں بتائے ہیں کہ یہ جو خوشخبری دینے کے لیے مسکین اور وغیرہ، اب یسوع نے آ کے جب ان لوگوں کو سمجھایا کہ قیدی صرف وہی نہیں قیدی جو صرف قید میں پڑے ہوئے ہیں، قیدی تو ہم اپنے اصولوں کے ایسے جو ہمیں انسانیت سے دور لے جاتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ آئندہ آگے چل کے جب ہم لوکا کی انجیل میں داخل ہوں گے، بڑی چیزیں ہمیں ملیں گی اس میں، کہ کہاں کہاں یہ جو یہودی رہنما تھے، یہ جو بڑے بڑے آ، عالم شرع تھے اور فقی فریسی، کہ کس طریقے سے یہ لوگوں پہ جبر کرتے تھے اور ان کو اپنے جبر میں قید رکھتے تھے، اور اس قید سے رہائی جو ہے، وہ قید ایسی نہیں تھی کہ ان کو جکڑ کے رکھ دے، ان کی سوچ کو انہوں نے اتنا کر دیا تھا کہ لوگ ٹس سے مت، اپنے لیے انہوں نے بڑا کچھ بنایا تھا بڑے طریقے سے، لیکن لوگوں کے لیے وہ جو انہوں نے اصول بنائے تھے وہ اتنے سخت تھے کہ لوگوں کی زندگی، وہ اس میں ایک قید تھے، وہ ایک عجیب سی سوچ میں بھی قید تھے، وہ کچھ اور سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور یسوع نے ان کو وہ سوچ دی۔ اب دیکھیں یہ جو آخری اس کا حصہ ہے، اور خداون کے سال مقبول کو مشتہر کروں، یہ خداون کا سال مقبول جو ہے، یہ بڑا زبردست وہ کانسیپٹ تھا، جسے ایک ایسا تصور تھا جو پرانے عہد نامے میں یہ جسے جوبلی کا سال کہا جاتا تھا، اور یہ ہر 49ویں سال پہ، یعنی 50واں سال جو ہوتا تھا، یہ جوبلی کا سال ہوتا تھا، اور وہ کیا ہوتا تھا کہ اس میں، اس سال میں تمام غلام آزاد کر دیے جاتے تھے،
तमाम ज़मीनें जो रहन रखी होती थी वो वा कर दी जाती थी, वो मालिकों को वापस कर दी जाती थी, कर्ज़े माफ़ कर दिए। ये मतलब इतनी खूबसूरत चीज़ थी कि कम से कम 2 नस्लें जो थीं वो आके एक वक़्त में आज़ाद हो जाती हैं। ये साल मकबूल था और ये इसकी बड़े एहतमाम से इसको मनाया जाता था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये फ़क्की फ़रीसी और जो जो लालची वो बड़े उनके वडेरे थे, उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता इस साल मकबूल को बड़ा मध्यम कर दिया। और यीशु आके वो साल मकबूल का मतलब ये है कि वो इंसाफ को जिंदा दिला करना चाहता था और यही उसने किया आके इंसाफ के लिए और सच के लिए। उसने बताया कि तुम मेरे साथ खड़े हो और हम इस सच और इंसाफ को, ये आज की जो इंजील है ना, असल में ये इब्तिदा है अब यीशु की जिंदगी की कि वो खुल के कैसे अब अवाम में आएगा और कहाँ-कहाँ उसके साथ क्या-क्या कुछ होता है और फिर आखिर में जाके क्या होता है उसके साथ। इस दौरान कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ बताऊँगा। वो एक तो ये है कि आजकल हम ये 18 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक हम ये जो 8 दिन हैं, इसको हम कहते हैं हमें कलीसिया के इत्तेहाद के लिए हम दुआएँ करते हैं। ये ख़ास दिन मख़सूस किए गए हैं कि कलीसिया के इत्तेहाद के लिए। देखें 17 या 18 17 जनवरी को अ पतरस ने, देखिए कलीसिया का रिकॉर्ड है, ये कलीसिया की तारीख़ है। वो उसके मुताबिक 17 जनवरी को पतरस रसूल ने यीशु को अल-मसीह कह के उसे पुकारा और कहा कि तू अल-मसीह है, खुदा का बेटा है। ये उसका एतराफ़ था, उसने ये एतराफ़ किया था। और 25 जनवरी को ये रवायत है कि मुक़द्दस पौलुस रसूल को बपतिस्मा दिया गया था। आपको याद है वो अंधा हो गया था, हनन्याह के पास उसको लेके गए थे और वहाँ पे उसको जब उसको उस पे हाथ रखा तो उसकी वो आँखों से वो छिलके जो हैं वो उतरते हैं वो। और ये 25 जनवरी तो कहा जाता है कि ये जो 8 दिन हैं इनको अ, यीशु के अल-मसीह होने का एतराफ़ और पौलुस रसूल का मसीही होना और तबलीग, ये 2 बड़ी आपस में मिलती-जुलती बातें हैं और ये कई सदियों से ये चीज़ मनाई जा रही है कलीसिया के अंदर। और अब तक हमारे आम तौर पे ये होता है कि ये मुक़द्दस क्या है, रूहुल कुद्स के रसूलों के उतरने से लेके और यीशु के आसमान पे जाने के दरमियान जो दिन है, उन दिनों में ये मनाए जाते हैं ये दिन। ये इबादत की जाती है इन दिनों की। लेकिन इस दफ़ा कहा गया है कि हम इन दिनों में ये करें, तो बात एक ही है, बात तो इत्तेहाद की है और हमें, मैं हमेशा से ही कहता आया हूँ कि हमें इकट्ठे होना होगा। और आज की जो दूसरी तिलावत है, वो जितने जिस्म के हिस्से हैं, अगर हर जिस्म का हिस्सा कहे कि मैं हाथ हूँ, मैं सर नहीं हूँ, तो मैं क्यों किसी के लिए कुछ काम करूँ? और पाँव कहे कि जी चूँकि मैं सिर नहीं हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है कुछ करने की? तो ये कि तमाम हिस्से, हम तमाम कलीसियाएँ जो हैं, ये यीशु के बदन का हिस्सा हैं और हमें एक बदन होके रहने की ज़रूरत है और बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। आप इस चीज़ को समझें कि आज की ये जो तिलावत है और ये जो कलीसिया इत्तेहाद की जो बात है, हमें इसका ख़्याल रखना है कि ये हम ही ने करना है। देखिए आज हम ज़ाती तौर पे तो हम हमेशा बहुत कुछ हर इंजील से सीखते हैं, करते हैं। लेकिन आज ये है, आज यीशु के बदन यानी कलीसिया के लिए हमें ज़ोर देना है क्योंकि यीशु जब आता है माफ़ कीजिएगा, यीशु जब आता है तो वो कलीसिया के लिए ही उसने शुरू किया कि मैं सबके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ और सबको मिसाल मकबूल, सबको वो एक करना चाहता है और वो उसे मारना चाहते हैं पहले दिन से ही। और ये कहाँ होता है? ये उसके अपने शहर नासरत में ही होता है। ये वो लोग हैं जो ऐसे, और हमें ये देखना है कि हमारे साथ भी तो ऐसे ही होता है ना और होगा और होता रहेगा। लेकिन हमें
اپنے تائیں اس سے مدد مانگنی ہے، آپس میں اکٹھے ہو کے دعائیں کرنی ہیں کہ ہم اتحاد کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو جانیں اور قبول کریں، اور مانیں کہ جو ہاتھ ہے وہ ہاتھ ہے، جو کان ہے وہ کان ہے، جو ناک ہے وہ ناک ہے۔ یہ نہیں کہ سب کچھ مٹا کے ایک بنا دیں، یہ میرا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ آپ جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، ایک رہیں، اور یہی آج کی انجیل ہے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور قدس کتاب میں